بغداد کا تاجر ہے، شہر بغداد میں. وہ کہتا ہے سارا بغداد حضرت بشر حافی کی عزت کرتا تھا، سارا بغداد، یہاں تک کہ حضرت گلیوں میں ننگے پیر چلتے تھے تو چوپائے بھی پیشاب نہیں کرتے تھے. لیکن میں نہیں مانتا تھا، میرا اپنا، یہ بھی لوگوں کو شوق ہوتا ہے، میں نے ذرا الگ تھلگ چلنا ہے. میں نہیں مانتا تھا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن پاک کہتا ہے کہ مسلمانوں کی راہ چھوڑ کے الگ رستہ اختیار نہ کرو. لوگ کہتے نہیں میں نے ذرا ہٹ کے چلنا ہے. فرماتے سارا بغداد ان سے پیار کرتا تھا، میں نہیں کرتا تھا. کیوں؟ میرے دل میں چھوٹی چھوٹی بدگمانیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے خیالات تھے، چھوٹے چھوٹے تصورات تھے جو مجھے قریب نہیں جانے دیتے. کہتے میں اکثر سوچتا تھا یہ شخص بڑا عجیب ہے. ایک دن میں نے کہا میں نے جاسوسی کرنی ہے، پتہ کرنا ہے. اللہ نے منع کیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کر، نہ جاسوسی نہ کر. میں نے فیصلہ کر لیا، تاجر کا تھا، فیصلہ کر لیا. جمعے کی نماز ہوئی، حضرت جمعہ نہیں پڑھاتے تھے، کسی کے پیچھے پڑھتے تھے. جمعہ پڑھ کے فرض پڑھے، دعا سے بھی پہلے دوڑ گئے. میں نے کہا دیکھو مولوی لوگوں کو درس دیتے ہیں، 1 منٹ لگاتے ہیں، یقین کریں لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں، فٹافٹ کہہ دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں بدگمان تھا، فٹافٹ بدگمان تھا. حضرت نماز پڑھ کے نا جمعے کی، فرماتے دعا بھی نہ مانگی، 2 رکعتیں پڑھی فرض، فٹافٹ نکل گئے. میں نے کہا مولوی لوگوں کو درس دیتا ہے، خود دیکھو بھاگ گیا ہے. امام عبداللہ یافی نے اس کو لکھا ہے. کہتے ہیں حضرت سیدھے کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے انہوں نے جا کے کباب خریدے. تو میں نے کہا اس کو بھوک نے ستایا ہے، دیکھو لوگوں کو صبر کا درس دیتا ہے، اور خود اس سے یہ نہیں ہو سکا کہ سنت نفل پڑھ کے چلا جاؤ. چلو کہتے ہیں پھر وہ ایک نان بھائی کے پاس گئے، وہاں سے 2 نان لیے. میں نے کہا واہ جی واہ، یہ تو مزے کی خاطر نماز چھوڑا ہے، منہ کے ذائقے کی خاطر. کہتے ہیں پھر وہ جنگل کی طرف گئے، تو میں نے کہا مولوی سبزے پہ بیٹھ کے کھائے گا، اور بدگمانی. کہتے ہیں چلتے چلتے جنگل میں گئے، ایک جھونپڑی آئی. بغداد کے پیر نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا. جب اندر گئے تو ایک شخص بیٹھا ہے جس کی ٹانگیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں. اور کہتے ہیں پھر حضرت بشر حافی گھٹنوں کے بل بیٹھے اور پیالے میں پانی لیا، اور اس کے منہ سے پانی نکل رہا تھا. کوئی اور ہوتا تو گھن کرتا. کپڑا بچھایا اور پھر روٹی کے لقمے توڑ توڑ کے منہ میں ڈالے. کہتے ہیں میں کانپا اس وقت جب وہ شخص کہنے لگا حضرت جی 19 سال ہو گئے، اب ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں، ہر روز روٹی کھلا کے جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، میرے گھر کا کام کرتے ہیں. کہتے ہیں میں رونے لگا، اتنا بڑا شخص. فرماتے ہیں جب بات اس کی ختم ہوئی، کھانا کھلایا، تو حضرت بشر حافی نے اس کے کٹے ہوئی ٹانگ پہ ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے معاف کر دینا، مولانا نے جمعہ لمبا کر دیا تھا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، ابھی میں نے سنتیں پڑھنی ہے، نفل پڑھنے. فرماتے ہیں میں رو پڑا، میری چیخ نکل گئی، اور میں حضرت بشر حافی کے قدموں میں ہاتھ رکھ کے کہنے لگا، میں نے کہا بابا جسے میں تیری غلطی سمجھتا تھا وہ تو تیرا سب سے بڑا کردار ہے، جس پر میں جاسوسی کر رہا تھا وہ تو اعلیٰ درجے کی تیری ولایت ہے. آج سمجھ آئی ہے کہ بغداد کے جانور بھی تیرا ادب کیوں کرتے ہیں. تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے تو بے زبان مخلوق بھی تیری تابعدار ہو گئی. آج سمجھ آئی. آج او بھائی کچھ تو مجبوریاں نہیں ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. 1 منٹ میں جاسوسی کرنا، عیب بیان کرنا، عیب جوئی کرنا، عیب گوئی کرنا، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا. وہ جسے چاہے جیسا نواز دے، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے. یہ مزاج لطف رسول ہے. کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا. میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. بھائی سمجھے، بدگمانی نہ کر، جاسوسی نہ کر، پردہ پوشی کر. تجھے کسی کا عیب نظر آئے تو چھپایا کر.